اب دوسری طرف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں سڈنلی ایک بار پھر لائف بیک ٹو نارمل آنا شروع ہو گئی ہے اور باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن میں پروگرام سے پہلے خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آج بڑی بحث چل رہی تھی کہ آفر کوئی آئی ہوئی ہے اور وہ بات کرنی ہے. پہلے سن لیں کہ اس میں علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہیں، بیکاز وہ ملاقات کر کے آئی ہیں عمران خان سے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کدھر سے خبر نکل سکتی ہے، کیونکہ جب ہم عمران خان کے ساتھ تھے تو ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا. کسی نے ہمارے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ کوئی پیچ اپ یا وہ شروع کریں. انہوں نے کہا تھا بالکل نہیں. یہ تو میں اپنی بات بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ کون سی بات ہے کرنے کی. میں ان سے کوئی پیچ اپ کی کیا بات ہے نون لیگ کے ساتھ، وہ اس چیز پہ نہیں. انہوں نے ہمیں تو یہ جواب دیا تھا. اس کے بعد جب کوئی خبر نکل رہی ہے کہ بات چیت ہوئے گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ کے ساتھ عمران خان کس چیز پہ بات کریں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سارا مینڈیٹ چوری کر کے چور کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ جا کر بیٹھ کے ہم نے بات عمران خان کی طرف سے کیا کریں گے، اب کیا مانگو گے. سب سے بڑی جو حرکت ہوئی تھی وہ تھی 26 کی ترمیم، جس کی وجہ سے خاص طور پہ لائی گئی تھی تاکہ عمران خان کو انصاف نہ مل سکے. جی میرے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب. شاہ جی بہت شکریہ. مظہر عباس ہمیں جوائن کر چکے ہیں کراچی سے، اور منیف فاروق ود اس فرام لاہور. آپ تینوں کا بہت شکریہ. انڈیا پہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ انٹرسٹنگ بات ہے شیئر کر لوں. میں ایک آپ سے خبر شیئر کر سکتا ہوں. خبر یہ ہے کہ ایک ٹیبل پہ ایک آفر ہے، اور یہ آفر ابھی تازہ نہیں ہے، یہ آفر کافی عرصے سے ہے. اور وہ آفر یہ ہے کہ اگلے الیکشنز کی بات کی جائے کہ اگلے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے اور کس طرح ہوں گے. لیکن اس میں بھی ایک کیویات ہے. کیویات کیا ہے کہ یہ معاملہ اور رولز آف دا گیم یہ پالیٹیشنز کو آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے، کیا رولز بنانے ہیں کیا نہیں بنانے، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی. یہ ہے آفر آن دا ٹیبل، نتھنگ مور نتھنگ لیس. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے آبویسلی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ ایگری کر لیتے ہیں تو اگلے الیکشنز تو ابھی 4 سال پڑے ہوئے ہیں، کیا اس میں بیٹھیں گے؟ ان دا مین ٹائم بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے. سپریم کورٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیژن آ گیا ہے 5-2 سے، جس کے مطابق سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اس لیے وہ ہمیں ڈیفینیٹلی سامنے آئے گا. اس پہ ایک انہوں نے کہا ہے شارٹ آرڈر میں کہ ہائی کورٹ کی ایک فل اپیل انڈیپینڈنٹ الاؤ کی جائے گی. فل انڈیپینڈنٹ اپیل کا مطلب ہے کہ اس میں پھر ساری ایویڈنس وغیرہ سب کچھ ریکارڈ ہوگا اور سب کچھ. ابھی تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، ڈیٹیل فیصلے میں آئے گی کہ کیا ایک ہی اپیل ہوگی ہائی کورٹ کی، اور جو نارمل پروسیجر میں یہ اپیل بھی سپریم کورٹ میں جائے گی. لیکن جو شارٹ آرڈر سے نظر آ رہا ہے اس میں تو ایک اپیل آ رہی ہے، لیکن وہ ایگزاسٹو اپیل ہوگی جس میں تمام ریکارڈ وغیرہ سب کچھ ہوگا. سو دیٹ obviously پھر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی ہے کہ 4 ماہ کے اندر 9 میں کے جتنے ٹرائلز دوسری کورٹس میں ہیں وہ بھی پورے کریں. 3 فیصلے ابھی چیلنج ہوئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں. 3 کنوکشنز ملٹری کورٹس کی ہوئی تھی، وہ کالعدم جماعت کے لوگ تھے، وہ تینوں ریجیکٹ ہو گئیں ہائی کورٹ سے. سو ایک طرف یہ فیصلہ بھی آ گیا ہوا ہے، دوسری طرف سب سے بڑی بات تھی ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں کلیئرلی ایک امیج پرابلم تھا اسٹیبلشمنٹ کا، فوج کا، بہت زیادہ ڈویژن تھی. جنگ نے بہت کچھ بدل دیا. جیسے انڈیا کے اندر گڈی ڈوب گئی ہے نریندر مودی کی، ادھر سرکار کی اور سب کی گڈی چڑھ گئی ہے. اس کا پاکستان کے پولیٹیکل حالات میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟